بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، امریکہ نے پھر وہی جو یہ بالکل واضح طور پہ جیسے قرآن مجید میں آیا کہ یہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور امریکہ پھر جارحیت پہ اتر آیا ہے، اور ٹرمپ نے جتنے بھی ڈرامے کیے تھے اس کا ڈراپ سین شروع ہو چکا ہے۔ اس نے ایک آزاد خود مختار ویلا نامی ایک ملک کے اندر اس کے جو وہاں پہ وزیر اعظم تھے ان کو اور ان کی اہلیہ کو وہاں سے اغوا کروایا، اور امریکہ کی ایک جیل میں جہاں پہ قیدیوں کے ساتھ انتہائی ناروا بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے، وہاں اس گندی اور غلاظت بھری جیل میں اس کو بند کر کے وہ اپنا انتقام لے رہا ہے۔ اور امریکہ اب اس کے بعد امریکہ کا وہ ٹارگٹ اس لیے ہوا کہ وہاں پہ کیونکہ وہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے وینزویلا، اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کا ٹارگٹ امریکہ کا یہی ہے کہ اس کے جتنے بھی تیل کی تنصیبات ہیں اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا۔ وہاں پہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے، عوام باہر نکل چکے ہیں، اور امریکن کسی بھی جارحیت اور امریکہ کا قبضے کا جو پروگرام ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں اس وقت لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہیں، اور امریکہ پوری اپنی دھونس دھاندلی کے ذریعے وہاں پہ جیسے اس نے افغانستان کو کیپچر کیا، جیسے اس نے یہاں پہ ایبٹ آباد کے اندر جو ہے وہ رجیم چینج کے نام پہ اس نے اسامہ بن لادن کو یہاں سے اٹھایا، سیم اس نے وہی پریکٹس وہاں پہ کی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اب وہ اس نے اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ ایران کو رکھا ہوا ہے، اور ایران کو وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ تیار ہو جائیں۔ اسرائیل نے آج ایران کے اوپر باقاعدہ حملے کے لیے جو ہے وہ منظوری بھی دے دی ہے، اور وہ پوری کوشش میں ہے کہ خطے کا امن جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جنگ کے بادل جو ہے وہ اس پہ منڈلانے لگے ہیں۔ اور یہ کل تک جو صدر ٹرمپ ڈرامہ کر رہا تھا کہ مجھے نوبل انعام دیں، میں نے جنگیں روک لی ہیں، یہ سب ایک محض فریب تھا، دھوکہ تھا، اور محض ایک ڈرامہ تھا۔ اس کی بیہائنڈ دا سین وہ پوری کوشش میں ہے کہ امریکہ کو جہاں جہاں سے منہ کی کھانی پڑی ہے وہاں دوبارہ امریکہ جو ہے وہ اپنی عزت بحال کرے۔ اس کا ابھی بھی ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان بھی ہے اور ایران بھی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی وہ رجیم چینج کرنے کے لیے اب ایک مرتبہ پھر وہ اپنا پورا زور لگائے گا۔ یہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ گو کہ اس وقت پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ موجودہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب پاکستان کے یہ کلوز ترین بندوں میں سے ہیں صدر ٹرمپ کے، لیکن صدر ٹرمپ کا ایک منٹ کا بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اگلے منٹ میں کیا کرے گا۔ وہ ریسلر بھی ہے، اور وہ دوسرا اس کے اندر یہ بھرا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ قتل و غارت کرواتا ہے، اس کا سابقہ دور بھی اٹھا لیں، اور وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اسی کوشش میں ہے کہ دنیا کا امن اس کے جو ان نیچرل جو غیر فطرتی اس کے جو فیصلے ہیں اس کی وجہ سے دنیا کا امن جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر خطرے میں ہے، اور اس وقت تیزی سے بین الاقوامی سطح پہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس کی لپیٹ میں پاکستان بھی آنا ہی آنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کیونکہ ہم نے جب تک ہم اپنی خود مختاری پہ، ہم اپنی خود انحصاری پہ کام جو ہے وہ کھڑے نہیں ہوں گے، کام نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے اوپر جو ہے وہ ہر وقت تلوار لٹک رہی ہے، اور یہ امریکہ کی تلوار ایسی دو دھاری ہے کہ یہ دوست نما تلوار جو ہے وہ کسی وقت بھی آپ کو کاٹ سکتی ہے۔ ماضی کی جتنی بھی آپ مثالیں دیکھ لیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور زندہ ثبوت ہیں۔ امریکہ نے جب تک جس سے چاہا کام لیا، اس کے بعد اس کو اٹھوا دیا۔ اس نے عمران خان کے ساتھ بھی رجیم چینج کا چکر کیا، اور بڑی خوبصورت طریقے سے عمران خان کو چلتا کیا، کیونکہ عمران خان کا جھکاؤ جو ہے وہ ایران کی طرف تھا، اس کا جھکاؤ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں اس کو متحد کرنے کے لیے تھا۔ اب ایک مرتبہ پھر جو اس وقت بلوچستان کے اندر صورتحال ہے وہ اس کے اوپر گہری نظر ہے امریکہ کی، اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ بلوچستان کو کیپچر کرے، کیونکہ قدرتی وسائل اور وہاں پہ جو معدنی وسائل ہیں وہ سارے وہاں موجود ہیں، اور اس کا ٹارگٹ کوئی عام جنگل یا بنجر زمین نہیں ہوتا۔ اس کا ٹارگٹ جہاں پہ بھی معدنی وسائل ہیں، سونا ہے، باقی ذخائر ہیں، آئل ہے، وہ اس کا ٹارگٹ وہیں پہ ہوتا ہے
کہ وہ وہاں اس کو کھنڈر بنائے، اور وہ اب دوبارہ پر تول رہا ہے۔ اور جو آج ایک خوفناک قسم کی اسٹیٹمنٹ ٹویٹ کیا ہے ایک بھارتی جو ہے وہ سابق آرمی آفیسر نے، اس نے اپنے اس ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان خوش فہمی میں نہ رہے، امریکہ نے جو ہے وہ گرین سگنل دے دیا ہے مودی سرکار کو کہ وہ جو ہے وہ سندور 2 اس کی تیاری کرے، اور اس دفعہ امریکہ کی فل سپورٹ جو ہے وہ انڈیا کو حاصل ہوگی۔ یہ کیا جو ہے وہ سین ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ سیم رجیم چینج کا جو ہے وہ جیسے وینزویلا میں کیا گیا ہے ایسے یہاں پہ پاکستان کے ساتھ بھی ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ انڈیا کے اندر لابنگ کیا ہو رہی ہے، اور امریکہ کا جو دوغلا پن ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس نے بظاہر وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے ساتھ میں نہیں ہوں، لیکن حقیقت میں وہ انڈیا کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے اندر کوئی بھی اگر ابھی چکر چلا تو اس کے پیچھے امریکہ کا بڑا ہاتھ ہوگا۔ اور یہ ہمارے جو حکمران ہیں یا جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں ان کو نظر ثانی کرنی ہوگی اپنی فارن پالیسی کے اوپر۔ ان کو ایران کے ساتھ تعلقات بہت بہتر کرنے ہوں گے، ان کو رشیا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہوگا، چائنا کے ساتھ کرنا ہوگا، کیونکہ اصل جنگ امریکہ کی ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ چائنا کے ساتھ ہے۔ اور ان کو پتہ ہے کہ چائنا ابھرتی ہوئی معیشت اور ایک بہت بڑی طاقت جو ہے وہ آنے والے دور کا جو ہے اس ایشیا کا جو بڑا ہب ہوگا وہ چائنا ہوگا۔ اور امریکہ کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ کا تسلط اس پورے خطے کے اندر رہے اور امریکی چودراہٹ جو ہے وہ ختم ہو۔ وہ اس کا ٹارگٹ چائنا ہے، اور چائنا کے ساتھ پاکستان کو کھڑا ہونا ہوگا، اور دیگر اسلامی ممالک کو بھی اب یہ بھانپ لینا چاہیے کہ یہ امریکہ کبھی بھی ان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ٹرمپ جیسا جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار انسان جس کا ذہن جو ہے وہ ہر 15 منٹ بعد بدل جاتا ہے، اس کے اوپر اعتبار کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے، اور ہمارے مسلم حکمران آنکھیں بند کر کے اس کو اپنا دوست قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا خوفناک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے۔ دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور اس کا جو نوبل پرائز کے لیے ہمارے سمیت بہت سارے لوگ جو ہے وہ سفارشیں کر رہے تھے کہ اس ٹرمپ کو نوبل انعام دیں۔ خدا کا خوف کریں، یہ دہشت گرد ہے، اور یہ دہشت گردی اور یہ بندے مروانا اس کا مشعلہ ہے، اور ملکوں کو کمزور کرنا بھی اس کا مشعلہ ہے۔ دیکھ لیں ابھی اس نے ایک ہنستے بستے ملک کے اوپر جو ہے وہ جابرانہ تسلط قائم کرنے کے لیے اپنی فوج بھی بھیج دی ہے، اور مشرق وسطیٰ کے اندر بھی بڑی تعداد میں وہ اپنے فوجی بھیج رہا ہے، ایران کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے، اور پاکستان کا اس نے اگلا نمبر لگایا ہوا ہے۔ لہٰذا کسی خوش فہمی میں نہ رہا جائے، ایک مضبوط اسلامی اتحاد جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور آنے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یہ جو ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ کو مغربی طاقتوں کے اوپر انحصار کم سے کم کرنا پڑے گا، اور اپنی جو ہے وہ ایک مضبوط حکمت عملی، مضبوط خارجہ پالیسی کے تحت ہی ہمارا بچاؤ ممکن ہے۔ ہماری فوج بلا شبہ دنیا کی بہترین فوج میں سے ہے، لیکن جب تک قوم اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تب تک فوج کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور درمیان اس وقت فوج اور عوام کے درمیان جتنے فاصلے ہیں وہ کم کرنے ہوں گے، اور موجودہ تناظر کے اندر جو سیاسی تنازعات ہیں اس کو فوری طور پہ حل کیا جائے، کیونکہ سیاسی استحکام کے ساتھ ہی قومی سلامتی کا جو ہے وہ خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔